علم کے حصول کا راستہ کیا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو صحابہ میں جو ٹائٹل ملا ہے، لقب ملا ہے، وہ کیا ملا ہے؟ بتاؤ بھئی، کسی کو پتہ ہے؟ بھائی اگر میں کہوں کہ شمشیر بے نیام، سیف اللہ المسلول، تو کس صحابی کا آپ نام لیں گے؟ اللہ کی کھلی ہوئی تلوار، بولو۔ خالد ابن ولید، یہ ٹائٹل ملا ہے ان کی خاص چیزوں کی وجہ سے، خاص امتیازات کی وجہ سے حضور کی طرف سے۔ حافظ الحدیث کہیں گے تو کس کا نام آئے گا؟ حدیث کے حافظ ابو ہریرہ، کل ہی تو بتایا ہے، ابو ہریرہ کا نام آئے گا۔ اسی طرح فقیہ الامہ عبداللہ بن مسعود کا نام آئے گا۔ تو اگر کوئی کہیں بھی ذرا سا علم سے تعلق رکھنے والا ہو اور یہ کسی کی زبان سے سنے کہ ترجمان القرآن، مفسر القرآن، حبر الامہ، آگے نام نہ بھی لے تو اس کا ذہن جائے گا عبداللہ ابن عباس کی طرف۔ قرآن کے مفسر، ترجمان، امت کے بڑے عالم عبداللہ ابن عباس۔ اب اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ حالانکہ حضور کے زمانے میں وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، یوں کہیے بچے تھے، بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، لیکن بعد میں اتنے بڑے عالم بنے۔ کون سا طریقہ اپنایا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ان کی سیرت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قضائے حاجت کے لیے گئے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے۔ پیچھے سے حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس وقت بچے تھے، کسی نے ان کو کہا نہیں، سمجھایا نہیں، خود اندر کا جذبہ تھا، وہ اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر پانی کا انتظام کر دیا۔ حضور علیہ السلام واپس آئے، خوش ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے طلبہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ کسی استاذ کو بڑھ کے آپ نے سلام کر دیا، کسی استاذ کے جوتے رکھے ہوئے تھے آپ نے سیدھے کر دیے، ایک عام بات ہے۔ لیکن استاذ یوں اتار کے گیا تھا، جب واپس آئے گا اور دیکھیے گا جوتے سیدھے کیے ہوئے ہیں، اس کو نوٹس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی طالب علم نے سیدھے کر دیے، نہیں، وہ نوٹس کرتا ہے۔ دعا نکلتی ہے اندر سے، دعا کروانے سے دعا کوئی نہیں کرتا ہے، دعا وہ ہے جو اندر سے نکلتی ہے اور وہی تقدیر کو بدل دیتی ہے، نصیبیں بناتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ کہا کہ خوش ہو گئے حضور، لوٹا رکھنے کی وجہ سے حضور خوش ہو گئے، ایک معمولی خدمت ہے نا۔ کہا کہ دعا کرنا چاہتا ہوں، کون سی دعا چاہیے تمہیں بتاؤ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے علم قرآن حاصل ہو جائے، علم کے لیے، اس دولت کے حصول کے لیے میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب، الفاظ دوسرے بھی ہیں روایت کے، یہ بھی ہے، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے دیجئے اور حساب کی سختی سے اس کی حفاظت فرما دیجئے۔ دعا ملی۔ حضور کے زمانے میں چھوٹا سا بچہ، بالغ بھی نہیں ہوا تھا، بعض میں بڑے بڑے صحابہ بعد میں ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے تھے، کسی مسئلے میں کوئی حل نہیں ملتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ مقام کیسے ملا حضرت عبداللہ بن عباس کو، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے حضور کی دعا تھی، یہ کہیں گے نا حضور کی دعا تھی، آپ کہیں گے حضور کی دعا تھی، حضور کی دعا اپنی جگہ تھی، لیکن حضور کی دعا کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس کا شوق تھا، ورنہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے، آپ کے ہاتھ تو کبھی خالی نہیں لوٹتے ہیں، مالدار بنا دے اللہ مجھے،
کوئی عہدہ دلا دے اللہ مجھے، کوئی دوسری چیز بھی تو مانگ سکتے تھے نا، لیکن علم کا شوق تھا، کہا علم کتاب مجھے اللہ کی طرف سے عنایت ہو جائے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ پھر اس دعا کے پیچھے کیا ہے؟ علم کا شوق ہے، علم کے لیے محنت ہے، علم کے لیے محنت ہے۔ اور پھر کس طرح محنت کی ہے حضور کے بعد، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد وہ تفصیل ہے، اس کو پھر میں کسی اور موقع پہ بیان کروں گا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس طرح انصار و مہاجرین میں سے بڑے بڑے صحابہ کے گھر پہ جایا کرتے تھے، تپتی ہوئی دھوپ میں، اڑتی ہوئی ریت میں ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، بجاتے نہیں تھے، پتہ نہیں آرام کر رہے ہوں گے، ایک طرف بیٹھ جاتے تھے، اوپر ریت آ جاتی تھی اڑتی ہوئی، وہ اپنے وقت میں باہر آتے تھے صحابی، یار اللہ کے نبی کے آپ رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی کے چچزاد بھائی ہیں، آپ ہمیں کہہ دیتے ہم آپ کے پاس آ جاتے، اور آپ اس طرح بیٹھے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کو تکلیف میں نہ مبتلا کروں، آپ کی راحت کا میں خیال رکھوں۔ پھر ان کی محنت تھی، جد و جہد تھی، کوشش تھی کہ ترجمان القرآن کا ٹائٹل ملا اور تفسیر قرآن میں بڑی مہارت حاصل ہوئی۔ تو یہ چیز آپ کو حاصل کر لیں، اندر سے شوق ہو، ایک آگ ہو جو آپ کو چین نہ لینے دے، سونے نہ دے، اور علم کے حصول کے لیے ہمیشہ آپ کو سرگرم رکھے، آپ کے جذبے کو زندہ رکھے۔ اس پر مزید یہ کہ خدمت، اساتذہ کی خدمت، حضور کی خدمت کی تھی نا انہوں نے، یہ بہت ضروری ہے۔